آبزرویبل بیہیویئرس کی وہ نئے نئے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے آبزرویبل بیہیویئر آپ ڈیفائن کریں گے اور پھر ایگزیکیوٹ کریں گے، اتنا ہی یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ تجویز کریں گے، حکم دیں گے، ہدایت دیں گے اور مانے گا۔ لیکن پرانا سسٹم یہ تھا کہ یہ سارا کام عبداللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا کہ ابا کو کیسے قابو کرنا ہے، اماں کو کیسے قابو کرنا ہے، ڈاکٹر صداقت کو کیسے قابو کرنا ہے، مس شمائلہ کے پیچھے کیسے پڑھنا ہے، ہر ایک کو کیسے کھلانا ہے۔ اور یہ ایک فیملی کا سفر ہوتا ہے، اور عموماً فیملی اپنے اوپر لینا نہیں چاہتی یہ بات۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کی فیملی کو میں نے کہا کہ اس پیشنٹ کو شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے، وہ ایڈکشن کا مسئلہ نہیں، لیکن وہ بڑی خوشی خوشی علاج کرا رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کی فیملی کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور ہر دفعہ وہ سیشن میں مجھے پوچھتا ہے کہ فیملی کا علاج ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ہو رہا ہے، کہتا ہے پھر ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ وہ اکیلا اس گھر میں سیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہے، باقی سارے بھی مریض ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ عظیم چل رہی تھی اور بمباری ہو رہی تھی لندن پہ اور بہت برا حال تھا، تو کسی نے آ کر چرچل کو بتایا کہ بمباری ہو رہی ہے، بہت برا حال ہے۔ تو چرچل نے پوچھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو پھر کوئی فکر دی گل نہیں۔ تو مطلب آپ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے۔ لیکن فیملی سسٹم اپروچ میں بات ہی یہی ہے کہ آپ فیملی کو ایز اے ہول ایک یونٹ کی طرح لینے لگتے ہیں، کیونکہ فیملی ایک دوسرے پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ جب دو میاں بیوی کے درمیان رنجش ہوتی ہے تو میاں گھر سے نکل کے اپنے کام کاج کی طرف جاتا ہے اور وہ سی ای او ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو رنجش اس کی بیوی کے ساتھ ہے، جب وہ کام کاج کی جگہ پہ لے کے جائے گا تو وہ کتنے لوگوں کو بانٹے گا؟ جو کسی کے پاس ہے وہ وہی بانٹے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی ڈائنامکس کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، فیملی کے جو محرکات ہیں۔ تو تھوڑے سے یہ پیچیدہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں الجھ رہی ہو تو پوچھ لیا کریں۔ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپ ڈفر کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور آپ کے ڈس ایگری کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جب بحث مباحثہ ہو تو سب کو کلیئرٹی آ جائے۔ کیونکہ نشے کی بیماری جو کہ ابتدا میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ایڈکٹیو بیہیویئرز، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کیمیکل ڈپینڈنس ہے جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں، اور جو ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بیہیورل ایڈکشن ہے۔ اور معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ ایڈکٹیو بیہیویئرز یا ایڈکشن میں مبتلا ہے۔ ایڈکشن کا مطلب ہے کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن، اور جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں یہ معاشرے میں بہت کامن ہیں۔